الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ قبیل میلاد عیسوی بنی اسرائیل کی بھیڑ بکریوں میں طب اور علاج کی عجوبہ سازیوں کا زور شور تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم مسیحائی حتیٰ کہ احیاء موتیٰ لے کر تشریف لائے، جو سارے علاجوں کی غایت صحت سے بھی آگے کی چیز ہے۔ قوم ثمود میں کوہ تراشی یعنی پہاڑوں کو تراش کر عمارت بنانے اور گویا پتھروں کو موم کی طرح توڑ پھوڑ کر رکھ دینے کی استعداد بہت زیادہ تھی، تو ایک اونٹنی کو معجزہ اور علامت عذاب کے طور پر پیدا کیا گیا، مگر اس طرح کے پتھروں کی چٹانوں سے بغیر نر و مادہ کے پتھر پھوڑ کر ایک دم نمایاں ہو گئی۔ عرب جاہلیت میں فساد و بلاغت کا زور شور تھا، تو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا معجزہ، یہی علمی معجزہ دیا گیا جس نے سارے عالم کی فساد و بلاغت کو مات دے دی اور فصیحوں کو تھکا کر عاجز کر دیا۔ غرض نبی وقت قوم کی ذہنیت ہی کے مناسب خوارق بھی لاتا ہے اور اسی کے امراض باطنی کے مناسب اصلاحی پروگرام بھی پیش کرتا ہے۔ چونکہ مجددیت نبوت کا اصل ذیل ہے، اس لیے امت محمدیہ کے مجددوں کو بھی وہی شان دی گئی ہے جو انبیاء علیہ السلام سابقین کو عطا ہوئی تھی۔ امت میں قرون اور ادوار گزرتے رہنے سے جس قسم کے فتن ظہور کرتے رہے، اسی قسم کے اصلاحی طریق لے کر مجددین امت بھی مبعوث ہوتے رہے۔ اگر کسی وقت میں دیانت کی کمی ہوئی تو مجدد دیانت آئے، جنہوں نے شعار دیانت برپا کیے، اور اگر دیانت ہوتے ہوئے نظام ملت کبھی زیادہ پراگندہ ہو گیا تو ایسے ہی مجدد آئے، جنہوں نے اپنے حلقہ اثر کو باہم شیر و شکر کر دیا۔ اگر کبھی نفوس میں اخلاقی کدورت اور زنگ لگ گیا تو ایسے ہی مجدد آئے، جنہوں نے اخلاق کا تزکیہ کر کے نفوس کو مجلہ اور مصفہ کر دیا۔ اگر امت کبھی ریاضت کشوں کے خوارق پر مفتون ہوئی تو ایسے ہی مجدد آئے، جنہوں نے اپنے خوارق و کرامات سے ہر شعبدہ باز کے کرشموں کا طلسم توڑ کر رکھ دیا۔ غرض یوں سمجھنا چاہیے کہ انبیاء سابقین میں نبوت کی جس رنگ کی نسبتیں تھیں، اتنی ہی اور اسی رنگ میں ولایت کی نسبتیں امت کے مجددوں کو عطا فرمائی گئیں، تاکہ امت کے ہر طبقے کی اصلاح اور اس کے مناسب طرق سے ہو۔ الف ثانی کا آغاز امت کے حق میں تمام اگلے اور پچھلے فتنوں کا فتح باب تھا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیریت ختم ہو جانے کے متعلق دو مدتوں کی اطلاع دی تھی۔ ایک یہ کہ میری امت کی عمر 500 سال ہے یا 500 سے کم نہیں، دوسرے یہ کہ امت کی عمر 1000 سال ہے، جیسا کہ ذخیرہ روایات میں دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ 5 صدی گزرنے پر فتنہ تاتار کا ظہور ہوا، جس نے حقیقتاً امت کی خیریت ہی نہیں، سرے سے امت ہی کو ختم کر دیا تھا۔ گویا عالم سے مسلمانوں کا اور ان کی شوکت و قوت کا استحصال ہو چکا تھا، مگر حافظ حقیقی نے انجام کار خود تاتاریوں ہی کے قلوب کو اسلام قبول کرنے پر جھکا دیا، جنہوں نے خلافت عثمانیہ ترکی کی بنیاد رکھی، خود اسلام کی وکالت شروع کر دی اور اس کے معین و مددگار بن گئے۔ اقبال نے خوب کہا تھا، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ در حقیقت قصر خلافت ہی نہیں بلکہ قصر امت کا ایک نیا سنگ بنیاد تھا۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فتنہ تاتار منکشف ہوا، جو 5 صدی گزرنے پر ظاہر ہوا۔
اس لیے پہلی حدیث میں آپ نے امت کی عمر 500 سال ارشاد فرمائی۔ 6 صدی سے گویا امت کی نئی تعمیر ہوئی اور اس کے علوم و کمالات کے نشر و اشاعت کا ایک جدید اور بہترین دور شروع ہوا۔ عراق و خراسان میں خصوصاً اور معروضہائے اسلام میں عموماً لاکھوں کی تعداد میں یکتائے روزگار فضلاء، فقہاء، علماء، صوفیاء اور اکابر امت اٹھے اور دین کو از سر نو زندہ کر کے پاکیزہ لباسوں میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ علوم و کمال کا آفتاب نصف النہار پر پہنچ گیا اور دشمنان حق کی نگاہوں کو خیرہ کرنے لگا۔ مصر، شام، خراسان و عراق، ادھر دوسری عجمی ممالک اسلامی شوکتوں سے مالا مال تھے۔ کسی غیر کی مجال نہ تھی کہ اسلام کے رعب افزا چہرے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ رفتہ رفتہ 5 صدی کا دوسرا دور ختم ہونے لگا تو امت میں انحطاط کا نیا دور شروع ہوا۔ ابتداءً دینی اور معنوی شوکتوں میں فتور آنا شروع ہوا اور انجام کا ظاہری رعب و قوت اور شوکتوں کے اضمحلال کا وقت بھی آ پہنچا۔ الف اول کے اختتام اور الف ثانی کے آغاز ہی سے اسلامی ملت کے خلاف غیر مسلم اقوام کی منظم ریشہ دوانیاں شروع ہوتی ہیں۔ یوں تو ابتدا ہی سے ان اقوام کا ایک مستقل موضوع عمل مسلمانوں میں انتشار پیدا کر کے ان کی قوتوں کو ضعیف کرتا رہا ہے۔ چنانچہ منافقین یہود نے آغاز اسلام ہی سے ایسے مفاسدانہ اقدامات شروع کر دیے تھے اور انہی کی ناپاک مساعی سے ملت اسلامیہ میں شیعیت و خارجیت وغیرہ کے فتنوں کی بنیاد پڑی، جن کی بدولت لاکھوں مسلمان قتل و غارت کی نذر ہوئے، لاکھوں بے وطن ہوئے، خلافت کی بنیادوں میں تزلزل آیا، بعد کی کتنی ہی خلافتیں اور سلطنتیں تہ و بالا ہو گئیں، پھر مذہبی رنگ میں کتنے ہی فرقے پیدا ہو گئے جس سے امت کی طوفانی ترقی بھی ایک دم رک گئی اور امت کا زوال بھی ممکن ہوتا گیا۔ لیکن 1000 سال کے بعد ان مفسدانہ مساعی نے منظم صورت اختیار کر لی اور عیسائی اقوام نے اسلامی ممالک سامنے رکھ کر تدریجاً ایک تخریبی پروگرام مرتب کیا جو بالآخر ہندوستان، اسپین، عراق، شام، مصر، ریاستہائے ترکی وغیرہ کی تخریب میں مؤثر اور کامیاب ثابت ہوا۔ بہرحال 1000 سال کے اس دورے کے بعد ادھر تو اغیار نے تخریب امت کا عزم مصمم کیا اور ادھر خود امت میں دینی بے پرواہی اور قلب دیانت نے نفوذ کرنا شروع کر دیا۔ بدعت و منکرات نے عزائم کی صورت اختیار کر لی اور رسوم شرکیہ اور محدثات شنیعہ نے اندر ہی اندر پرورش پا کر اسلام کے اصلی رنگ و روپ کو متغیر کر دیا۔ اس لیے 11ویں صدی گویا امت کے لیے اندرونی اور بیرونی مذہبی اور سیاسی فتن و آفات کا ایک پیش خیمہ تھی اور گویا کوئی ظاہری و باطنی مرض ایسا نہ تھا جس کی تخم ریزی امت کی قلوب میں نہ ہو چکی ہو۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔